نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 اور 32 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ گزشتہ آیت میں یہ بتایا گیا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرے گا وہ اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرے گا، حماقت کرے گا، جہالت کرے گا۔ اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت یہ بتلائی گئی کہ جب ان سے ان کے رب نے کہا اسلم، مان جاؤ۔ اسلم کا مطلب ہوتا ہے اسلام لے آؤ، اسلم کا مطلب ہوتا ہے مان جاؤ، اسلم کا مطلب ہوتا ہے گردن جھکا دو، اسلم کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر ہو جاؤ، اسلم کا مطلب ہوتا ہے سر تسلیم خم کر دو، اسلم کا مطلب ہوتا ہے کہ بچھ جاؤ، اسلم کا مطلب ہوتا ہے تابعداری کر لو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں یوں کہا اسلمت لرب العالمین، میں عالمین کے رب کے سامنے جھک گیا، اور یوں نہیں کیا، تعویلات نہیں کی، ہیل حجت سے کام نہیں لیا، فوراً مان گئے۔ اور ماننا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے زبان سے ماننا کہ ہاں میں مانتا ہوں، ایک ہوتا ہے اپنے اعمال سے بھی ماننا۔ بہت سے لوگ زبان سے تو کہہ دیتے ہم نے مان لیا، لیکن کام ماننے والے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو اس کا باپ، اس کا والد یہ کہتا ہے میں تمہارا باپ ہوں، یہ کہتا ہے جی میں مانتا ہوں آپ میرے باپ ہیں، لیکن جو باپ کی خدمت کی جاتی ہے وہ نہیں کرتا، جو باپ کا علاج کیا جاتا ہے وہ نہیں کرتا، جو باپ سے آگے نہیں چلا جاتا یہ آگے چل رہا ہوتا ہے، باپ کے سامنے زور سے بات نہیں ہونی چاہیے یہ کر رہا ہوتا ہے، باپ کی منشا اور مرضی کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے۔ زبان سے یہ 1000 دفعہ لاکھ دفعہ بولے آپ میرے والد ہیں میں مانتا ہوں، لیکن کام ماننے والے نہیں کر رہا۔ ہم زبان سے لاکھ بار کہے ہم مسلمان ہیں، بال مسلمانوں والے نہیں، ہم مسلمان ہیں چہرہ مسلمانوں والا نہیں، ہم مسلمان ہیں لباس مسلمانوں والا نہیں، ہم مسلمان ہیں نماز مسلمانوں والی نہیں، ہم مسلمان ہیں روزہ مسلمانوں والا نہیں، ہم مسلمان ہیں زکوٰۃ مسلمانوں والی نہیں، ہم مسلمان ہیں نظروں کی حفاظت مسلمانوں والی نہیں، ہم مسلمان ہیں کاروبار مسلمانوں والا نہیں، ہم مسلمان ہیں شادی مسلمانوں والی نہیں۔ اسی لیے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں۔ ہماری مثال بھی اس
نافرمان اولاد کی طرح ہے جو باپ کو کہتا ہے آپ میرے باپ ہیں لیکن مانتا اس کی ایک نہیں ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو جب یوں کہا گیا کہ مان جاؤ، جھک جاؤ، تو فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، میں عالمین کے رب کے سامنے جھک گیا، اپنے نفس کو بیچ سے نکال دیا، اب میرے نفس کی نہیں چلے گی۔ بھائی حکم ہوا کہ پوری قوم کی مخالفت کرنی ہے، اب نفس کہتا ہے یار پوری قوم سے کیسے مقابلہ ہوگا، نفس کی بات نہیں مانی، مقابلہ کیا۔ حکم ہوا بتوں کو توڑنا ہے، نفس کہتا ہے بتوں کو توڑیں گے تو یہ آپ کی جان کے دشمن ہو جائیں گے، نفس کی نہیں مانی، بتوں کو توڑ دیا۔ حکم ہوا آگ میں کود جائے، نفس کہنے لگا آگ میں کودیں گے تو جل جائیں گے، نفس کی نہیں مانی، کود گئے۔ حکم ہوا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو اس بے آب و گیا وادی میں، اس زمانے میں مکے میں پانی بھی نہیں تھا، وہاں چھوڑ کر آ جاؤ۔ نفس نے کہا وہاں چھوڑ کر آؤ گے یہ تو بھوکے پیاسے مر جائیں گے، نفس کی نہیں مانی، چھوڑ کے آ گئے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے، حکم ہوا اپنے اس لختے جگر کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ نفس نے کہا بھلا ایسا بھی کوئی کرتا ہے، آپ کے جیون کا سہارا اور خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو۔ نفس کی نہیں مانی، ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، چھری تیز کر کے چلا بھی دی۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نفس کو یوں نکال کر باہر پھینکا، گردن ٹوٹل جھکا دی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام نے ہر وعدے کو پورا کر دکھایا، وفا کی، ہم بھی ایسے کریں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو تمام انبیاء میں ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ اللہ خود فرماتے ہم نے انہیں بہت آزمایا، فَأَتَمَّهُنْ 100% ان امتحانات پر پورا اترے اور کامیاب ہوئے۔ تو اللہ نے پھر انسانوں کا امام بنایا، انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے پھر اپنا خلیل بنایا، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے پھر اس امت کے لیے آپ کو معیار بنایا، ملت ابیکم ابراہیم۔ جب کہا ان سے رب ہو، ان کے رب نے اسلم، گردن جھکا دے، قالا، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اسلمت، میں نے گردن جھکا دی، لرب العالمین، عالمین کے رب کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تو پہلے سے تھے، دوبارہ اسلم کا حکم کہ پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ آپ گردن جھکا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک حکم دوسرا تھا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا مت مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ حکم سب کو دیا گیا۔ کیا مطلب؟ صرف اسلام لے آنا، مسلمان ہونا، اس پر اکتفا نہیں ہے، بلکہ اسلام کی حالت میں موت آ جائے تب کامیابی ہے۔ بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، موت سے پہلے کافر ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے استقامت علی الدین مراد ہے۔
میں نے غالباً حدیث بیان کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایک آدمی جنتیوں والے کام کرتا ہے، اتنے کرتا ہے کہ جنت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں 1 گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن پھر اس سے کوئی جہنمیوں والا کام ہوتا ہے اور جہنم میں جا گرتا ہے۔ آدمی آخر تک ڈرتا رہے، مطمئن نہ ہو۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا آپ ہنستے کیوں نہیں ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں کیسے ہنسوں، ابھی تو مجھے یہ کنفرم نہیں ہوا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں، میں کیسے ہنسوں، مجھے یہ کنفرم نہیں ہوا کہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں دے پاؤں گا یا نہیں، میں کیسے ہنسوں، مجھے یہ اطمینان نہیں کہ میں پل صراط کو پار کر جاؤں گا یا خدا نہ خواستہ کٹ کٹ کر جہنم میں گروں گا، میں کیسے مطمئن ہو جاؤں، مجھے یہ پتہ نہیں کہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا یا جہنم کا۔ وہ بڑے بڑے اللہ والے آخر تک ڈرتے اور کانپتے اور لرزتے رہتے تھے، اور ایک ہم ہے کہ بے غم ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، او جی اللہ کا بڑا شکر ہے مسلمان ہے، بھائی اللہ کا شکر تو ہے، لیکن فکر بھی تو کرو اس ایمان کو بچانے کی۔ زبانیں دن بھر کیا اگل رہی ہے، ہاتھوں سے دن بھر کیا پکڑ رہے ہیں، پاؤں دن بھر کہاں کہاں جا رہے ہیں، دل اور دماغ میں دن بھر کیا کیا چیزیں آ رہی ہے۔ ایمان کو آخر تک بچا کر رکھنا یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اسی لیے یہی نصیحت یعقوب علیہ السلام نے بھی موت کے وقت اپنے بیٹوں کو کی، اپنے 12 بیٹوں کو۔ لوگوں نے کہا یعقوب علیہ السلام نے یہودیت کی وصیت کی تھی، یہودیوں نے پروپیگنڈا کیا۔ اللہ فرماتے ام کنتم، کیا تم لوگ اس وقت شہداء حاضر تھے اس حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی، جب وہ نزع کی حالت میں تھے، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ نہیں تھے۔ اس قال لبنیہ، جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، وہ کہنے لگے نعبدو، ہم عبادت کریں گے اس کی الہ کا جو آپ کا خدا ہے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، جو آپ کے آباء و اجداد کا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا خدا ہے، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے۔ کوئی یہودیت کی انہوں نے بات نہیں کی تھی۔ الہ واحدہ، یہ مت سمجھنا کہ یعقوب علیہ السلام کا خدا الگ، ابراہیم علیہ السلام کا خدا الگ، اسماعیل علیہ السلام کا خدا الگ، اسحاق علیہ السلام کا خدا الگ، نہیں نہیں، الہ واحدہ، سب کا خدا ایک ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم بھی اس کے سامنے گردن جھکا رہے ہیں۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی آپ کو ہم بیٹا دیں گے، اس کا نام اسحاق ہوگا، پھر اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہوگا یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوگا یوسف علیہ السلام۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعقوب علیہ السلام بھی نبی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد یوسف علیہ السلام بھی نبی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نسب در نسب نبی۔
اب یہ انعام کیوں ملا؟ امتحانات میں کامیاب ہوئے تھے، سب سے زیادہ آزمائشیں آئی تھی، وہ سچ کر دکھایا۔ فرمایا تلک امتن، یہ کچھ لوگ تھے، قد خلت جو گزر چکے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہودیوں میں ایک بیماری تھی، وہ ہر جگہ اپنے نسب پر فخر کرتے تھے، جی ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں نا میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس آیت میں کہا کہ تم جو ان کی طرف نسبت کرتے ہو تو صرف یہ نسبت کافی نہیں ہے، تم بتاؤ تم نے کیا کیا ہے۔ بھائی ایک آدمی سے کوئی پوچھے آپ کا تعارف، کہتا ہے میرے والد صاحب بہت بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے بھائی، آپ کی تعلیم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے چچا جان جو ہیں ان کو اتنی حدیثیں یاد تھی۔ پھر آپ پوچھتے ہو بھائی آپ کو کوئی لکھنا پڑھنا آتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میرے جو دادا تھے ان کی رائٹنگ اتنی اچھی تھی۔ لوگ کہیں گے بھائی باپ دادا چچا ٹھیک ہے وہ قابل لوگ تھے، اپنی کارگزاری بھی تو بتاؤ۔ آج ہمارا بھی یہ حال ہے، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، پر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے منتظر سباؤ۔ اکثر لوگوں کو ہم یہ سنتے ہیں، وہ کہتے جی میرے جو دادا جی تھے نا انہوں نے 40 سال مسجد کی خدمت کی، اس پر وہ خوش ہے۔ میرے جو دادا جی تھے نا ان کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، اس پر وہ خوش ہے۔ میرے جو دادا جی تھے نا گاؤں کی مسجد کو رات کو وہی کھولتے تھے اور دیر سے وہی بند کرتے تھے، ہر وقت مسجد میں پڑے رہتے تھے، اسی پر خوش ہیں۔ بھائی یہ تو ان کے اعمال ہو گئے، دادا جی تہجد نہیں چھوڑتے تھے، ہم فرض نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ دادا جی نے 40 سال مسجد کی خدمت کی اور ہم نے ایک نلکا بھی کبھی مسجد میں نہیں لگایا۔ دادا جی جو ہیں وہ تبلیغ میں پھرتے تھے اور ہم نے کبھی شب جمعے میں بھی جانا گوارا نہیں کیا۔ تو اس آیت میں یہودیوں کی اس بیماری کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی صرف آبا و اجداد پر فخر کرتے تھے۔ اللہ نے کہا وہ لوگ تو چلے گئے، جو انہوں نے کیا ان کو ملے گا، تم بتاؤ تمہارا سٹیٹس کیا ہے، تمہاری ویلیو کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا وزن کیا ہے، تمہارا تعارف کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، آدمی ایسی زندگی جی کر جائے کہ لوگ کہیں واقعی یار اچھا آدمی تھا۔ ہماری مسجد کے بعض مقتدی جو دنیا سے چلے گئے، اچانک خیال آتا ہے یار وہ فلاں صاحب ہر وقت تلاوت کرتے تھے، اچانک خیال آتا ہے یار وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ہمارے بارے میں بھی تو کوئی ایسا کہنے والا ہو، ایسا نہ ہو کہ دنیا سے چلے جائے گھر والوں کو بھی کمی محسوس نہ ہو، بلکہ بعض گھر والے کہتے شکر ہے چلا گیا، ہر وقت شور شرابہ کرتا تھا، پڑوس والے بھی کہے شکر ہے یار چلا گیا، ایسا نہ ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اما کانوا یعملون، اس بارے میں جو وہ کرتے تھے، ان سے ان کے کیے کی پوچھو گی اور تم سے تمہارے کیے کی پوچھو گی۔ مجھے اکثر یہ بات یاد آتی ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے، تو ہندوؤں کا جب کوئی تہوار ہوتا، کوئی دیوالی ہوتی اور وہ شور شرابہ اور پٹاخے پھوڑتے، جب وہ مسجد کے قریب جاتے تھے وہ بند کر دیتے تھے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہندو اور ان بھائیوں کا بھی کیا کرے۔ زانوش لئی بھائی، شادی میں
میری باتیں شاید کبھی کبھی بری بھی لگتی ہے لیکن میں دل سے کہتا ہوں، شادی میں 1 ہفتے سے ڈیگ لگاتے ہیں او کا الٹراساؤنڈ والوں کے نو دن نہ بٹول چریائی، اتنا اچھل کود، ڈانس، ناچ، خزی دا سڑو نہ مخ کی او سڑی دا خزو نہ، 1 ہفتے میں اللہ کو اتنا ناراض کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیقی اور گانا شیطان کے آلات ہیں۔ آقا نے فرمایا مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں میوزک کے آلات کو توڑ دوں۔ اتنا اچھل کود کرتے، 1-2 مہینے کے بعد پھر لڑائی ہوتی ہے، پھر طلاق ہوتی ہے، پھر جھگڑے ہوتے، پھر مولانا صاحب کے پاس آتے، زان نئے مسکین جوڑ کڑی، ایسے آتے، گھر میں بہت ٹینشن ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، اللہ کا زان دی شرمولے ہو، خدا یو شرمولے، وہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، پکڑ میں آ جاتا ہے۔ بھئی نحوست تو ہوگی نا، تو اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جنات اتنے فارغ بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے پیچھے لگے ہو، یقین مانو۔ وہ لیاری میں جتنے فارغ لوگ ویلے جیسے بولتے ہیں نا، آپ جاؤ یہاں سے شروع ہو جاؤ، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے، کرسی پہ ایسے بیٹھے ہوئے، کوئی سوزوکی میں ایسے بیٹھا ہوا ہے، کسی نے رکشے سے ٹانگ نکالی ہوئی ہے، ایسے لگتے جیسے نہ کوئی ان کی بیوی ہے، نہ کوئی ان کے بچے، نہ کوئی ان کا کاروبار ہے، نہ یہ مسلمان ہے۔ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا، رات کو 3 بجے جاؤ پورا بیٹھے ہوں گے، ایسے بیٹھے ہوں گے، ہر ایک ایسے بیٹھا ہوگا جیسے روڈ اس کے دادا کی طرف منسوب ہے، اس کے دادا نے اس کی اوپننگ کرائی تھی، وہ روڈ پہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھو گی، یہ منٹ کیسے گزارا، یہ دن کیسے گزارا، یہ پیسہ کیسے کمایا، یہ کہاں پر لگایا۔ اسی لیے ہم پکے مسلمان بنے، اپنے اعمال کو ہم ایسے بنائیں۔ فرمائے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی جو شریعت تھی اس کا نام اسلام تھا، ان کی جو دعوت تھی وہ توحید کی دعوت تھی۔ فرمایا ہم جتنے نبی ہیں قوم الگ الگ ہیں، علاقے الگ الگ ہیں، وَدِينُنَا واحد، لیکن ہمارا دین ایک ہے، وہ اسلام ہے، اور اسلام میں نسب زیادہ نہیں چلے گا، نسبت اور آپ کا اپنا عمل زیادہ چلے گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سفر ہے، دعا کرے اللہ عافیت کے ساتھ سفر طے کرے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔